میرا نام گلبانو ہے۔ میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میرے گھر میں میرے شوہر اور سسر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ساس کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میرے شوہر سعودی عرب میں کام کرتے تھے۔ شادی کے سلسلے میں وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ابھی ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں اور شوہر کو گئے ہوئے 2.5 سال ہو چکے ہیں۔ تو گھر میں صرف میں اور میرا سسر ہی رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا فرد ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، اور ابھی تک مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، اس لیے میں گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ میرا کام صبح سے شام بس یہی ہوا کرتا تھا کہ اپنا کھانے وغیرہ کا گھر کا کام کر لیا اور سسر کا خیال رکھنا۔ سسر ابھی دکھنے میں کافی جوان اور ہٹے کٹے سے تھے، لیکن ساس کا انتقال ہونے کے باوجود وہ خود کو اکیلے محسوس کرتے تھے۔ وہ دکھنے میں میرے شوہر سے زیادہ طاقتور اور جسامت میں بھی بڑے تھے، چونکہ ان کے جذبات بھی کچھ تھے جن کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور اس عمر میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں سارا دن اپنے سسر کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی تاکہ وہ کبھی خود کو اکیلا محسوس نہ کریں۔ میرے شوہر نے بھی مجھے خاص طور پر یہی تاکید کی ہوئی تھی کہ میرے والد کا خاص خیال رکھنا تھا۔ جس طرح بندہ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، میں اس طرح اپنے سسر کا خیال رکھتی تھی۔ مجھے محلے میں سے کسی نے سسر کے ناک کے بارے میں بتایا تھا کہ تمہارے سسر کا ناک بہت ہی زیادہ بڑا اور موٹا ہے۔ میں نے جب سے یہ سنا تھا، میں نے سسر سے فرمائش کی تھی کہ مجھے بھی آپ کا ناک دیکھنا ہے، تو سسر نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ میں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ ایسا کیا بات ہے سسر کے ناک میں جو مجھے وہ نہیں دکھا رہے۔ تو میں ہمیشہ ان سے یہی ضد کی تھی کہ مجھے بھی آپ کا ناک دیکھنا ہے۔ ایک روز سسر نے کہا کہ میرا ناک بہت ہی زیادہ موٹا اور کالا ہے، تم اسے دیکھنے کے بعد ڈر جاؤ گی، لیکن میں بضد تھی۔ اس دن سسر نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن میرے دماغ میں ایک ہی چیز اٹکی ہوئی تھی۔ کسی طرح کچھ دن گزر گئے، میں ہمیشہ ایک ہی چیز کی ضد کرتی تھی۔ تو ایک دن سسر نے تنگ آ کر مجھ سے کہہ دیا کہ رات کو تیار رہنا، میں تمہیں اپنا ناک دکھانے آؤں گا۔ میں بھی شام میں ہی نہا دھو کر تیار ہو گئی تھی اور لال رنگ کا جوڑا پہن لیا تھا۔ تو رات کے تقریباً 9 بجے سسر میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے لائٹ آن کر دی تھی۔ تو میں پورے موڈ میں تیار ہوئی بیٹھی تھی کہ آج تو سسر کا ناک دیکھ کر ہی رہوں گی۔ کچھ دیر بعد باتیں کرنے کے سسر نے کہا کہ چلو اب ناک دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، سسر بھی میرے قریب آ گئے تھے، اور کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کی تو سسر نے ایک ڈبہ نکالا اور ڈبے کو میرے سامنے رکھا اور اسے کھولا۔ جیسے ہی کھولا تو اس میں سے ایک کالا ناگ باہر نکلا، اور سسر نے مجھے میری آنکھیں کھولنے کا کہہ دیا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو ناگ کو دیکھ کر میری تو چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کالے رنگ کا تھا اور پیلے رنگ کی اس کی آنکھیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ فوراً سے پہلے اسے یہاں سے لے جائیں۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، اور میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد مجھے یہ ناگ مت دکھانا، کیونکہ میرے سسر جو تھے وہ مداری تھے اور سانپوں کے گاؤں گاؤں جا کر تماشے وغیرہ کروایا کرتے تھے۔